السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، خالد کا سلام، آپ لوگوں کا آداب کینیڈا سے۔ میرا جو پروگرام ہے ناظرہ، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ جو پریس کانفرنس کی تھی نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور اس کے جوابی بار جو عمران خان صاحب نے دیا تھا، اس پر میرا مین فوکس ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایک میجر صاحب ہیں جو کہ شاید لندن میں ہیں، اور جو اکثر اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، اور وہ اکثر کمنٹس بھی دیتے ہیں پاکستانی پولیٹکس پہ۔ رات میں نے اتفاق سے ان کا پروگرام دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ لوگ جو جس طریقے سے بات کر رہے تھے، ان کی چیف صاحب ہیں، چیف اس کے آرمی کے جو چیف ہیں، ان کے متعلق کہ یہ جو نا شراب پیتا ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے بتایا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے نا، کہ آپ اس طریقے سے آپ کی شکل سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی پیتے ہیں۔ دیکھیں، وہی تو بات ہے نا، عمران خان ایسے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گیا تھا۔ ایسے لوگ جو نا اپنے مقصد کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو توجہ سے سنتے ہیں کہ بھائی جو سننا ہے چلو بھائی چٹپٹی چیزیں سن لو۔ تو اسی طریقے سے مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس پہ ٹویٹر پہ بہت اکاؤنٹ بنا دیے تھے، 2 لاکھ 3 لاکھ، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جب میں آؤں گا پاکستان تو میرا آ جائیں گے استقبال کے لیے۔ وہ آئے 100 200 بھی نہیں آئے۔ پھر بڑی مشکلوں سے ان کی جان چھوٹی، وہ اس لیے کہ وہ آرمی کے چیف تھے، ریٹائرڈ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران صاحب کے لیے تو میری یہی ایڈوائز ہے کہ بھائی اپنی ہوش ناخن لو۔ اس طریقے سے تم جو کر رہے ہو نا، ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، ان کا بھی ڈی جی صاحب کی بھی پریس کانفرنس کا تھوڑا سا حوالہ دیتے ہیں، پھر اصل جو ہے نا اپن اس طرف چلیں گے، عمران خان صاحب کی طرف۔ تو میرا ان میجر صاحب کے پہلے تو وہ جو میجر صاحب ہیں لندن والے، آن لائن لائیو کرتے ہیں پروگرامز، اور جناب علی بڑے ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے بہت پکے مسلمان ہوں گے، لیکن اس طریقے سے بات کرنا جو ہے نا، آپ اپنے چیف کو اوپنلی دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چاچا وسکی ہے، وسکی پیتا ہے۔ بھائی آپ بھی تو پیتے ہوں گے نا، سب جگہ لوگ پیتے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ تو شراب پی جاتی ہے، یہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو۔ لیکن اس طرح آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں کہ ہمارا چیف اس قسم کا ہے، جبکہ وہ حافظ ہے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حافظ اپنے خود اس نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ مجھے حافظ کہو۔ کس قدر گندی ذہنیت آپ دیکھیں نا، سوچیں، لوگوں کی سوچ سوچیں آپ۔ اب آج کا جو پروگرام میں یہ جو کرتا ہوں نا، یہ آپ کو آبزرویشن کے تحت ایک ٹیکنیک ہے جس کے تحت آدمی کو چیک کرتے ہیں، اور اس کی ٹیکنیک کے تحت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یار اس کے پیچھے اس کا ارادہ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ خود بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں خرابی ہے کہ وہ مسلمان پکا نہیں ہے، اس لیے وہ کمی جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے۔ اب 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تسبیح، ایک ٹوپی، اور ایک داڑھی۔ میں نہ داڑھی کو برا کہہ رہا ہوں، نہ تسبیح کو برا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی مختلف انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ان سے خبردار رہیں آپ، ایسے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تسبیح ہاتھ میں رکھ کے۔ اب چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ بھائی وہ تو کہے گا ہی، وہ تو گورنمنٹ کا آفیسر ہے نا، آرمی کا آفیسر ہے، وہ تو اب جو اس کو دیا ہوا بات کرنے کا ایجنڈا، وہی بات کرے گا نا، بتائے گا کہ بھائی اس کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی حفاظت کرے۔ اب ان کو جو جوابی بار کیا نا عمران خان صاحب نے، آپ اس کو آبزرو کریں، ان کے پیچھے ڈر اور خوف تھا چہرے پہ، کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ بات آپ کہیں سے کہیں لے جائیں کہ مجھے اس لیے وہ پھنسا رہے ہیں کہ میں عوام کی خدمت کر۔ عوام کی خدمت آپ نے کی ہی نہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو میں نے کل دیکھا کہ جناب علی آپ اپنی بیگم کے ساتھ جو ابھی قبضہ کیے ہوئے ہیں آپ کی بیگم پر آپ نے، تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کالے وہ پوسٹر لیے دونوں سائڈوں سے، تو مجھے تو اپنا لاڑکانہ کا نگار سنیما یاد آ گیا، جہاں وہ محلے میں آتے تھے بڑے بڑے پوسٹر لے کے، اور فلم کی وہ اس پہ پبلسٹی کرتے تھے۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس مسلمان ہو تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یار، اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا صرف پھنسایا گیا ہے اس چکر کے اندر، میں نے تو جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، اور عورتوں کو بھی رہا کر دینا چاہیے۔ تو بھائی جان عمران خان صاحب، آپ کی بڑی میں عزت کرتا ہوں، لیکن یہ باتیں آپ نے اس وقت کہنی تھیں جس وقت کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جیسے شیریں مزاری ہے، ڈاکٹر شیریں مزاری، انتہائی قابل عورت،
اس کی بیٹی جو تھی نا ایمان، مجھے اس کی آنکھوں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے ایک لفظ کہا کہ 9 آفیسر اس کو گھیرے میں لے لیا اور اس کی بے عزتی کر رہے تھے. کون آفیسر تھے؟ آپ چیخ کے کہتے کہ اگر خبردار مجھے آپ لے جاؤ جیل میں، لیکن اس بچی کو چھوڑو. لیڈر اس طرح بات کرتے ہیں، اس طرح تھوڑی بات کرتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میں تو تھا ہی نہیں وہاں. مطلب دوسرے کو آپ پھنسا رہے ہیں ایک طرح سے عوام کو. عوام اس لیے تو ناراض ہے آپ سے کہ آپ نے ان کا فیور نہیں کیا. لیڈر کے جب فیور کرتے ہیں جب وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے آدمی کو نکالو، ان کا کیا قصور ہے، مجھے پکڑ لو. اگر میں نے کہا ہے نا بغاوت کے لیے یا جو بھی کچھ ہے سازش ہے تو مجھے پکڑ لو. سیدھی سیدھی بات یہ ہے. آپ وہ تو چھپ رہے، آپ تو روزانہ آپ اپنی وہ کروا رہے ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں. ابھی ضمانتیں کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تم اتنا جو پیسہ ہے تم وکیل ہو گئے، عیش ہو گئے. ایک دو وکیل ہیں جو ان کے وکیل تھے جن کو ہٹا دیا، انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں ولا خریدا ہے. آپ کو پتا ہے؟ دوسری بات، چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جو باتیں آ رہی ہیں وہ جو خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، ظاہر ہم باہر بیٹھے ہیں تو ہمیں تو خبریں ہی پہنچتی ہیں، ہم ایکچوئل تو نہیں دیکھتے. ایک آدمی بیچارے نے کوئی 5 کروڑ دیے ان کو، عمران خان صاحب کو ٹکٹ کے لیے، اور وہ تھے صادق آباد یا ادھر کے تھے، کہیں کے پنجاب کے تھے. انہوں نے ساری زمین بیچ کے، ان بیگم نے منع بھی کیا ان کو کہ گھر بھی بیچ دیا. انہوں نے کہا یار 5 دیں گے نا تو 15 لیں گے اس پر پالیسی پر، اور وہ سارے ڈوب گئے. وہ کھا گیا. کون دیتا ہے واپس پیسے؟ مجھے بتائیں. پاکستان میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی دے. تو اب وہ بےچارے رو رہے ہیں. پھر انہوں نے جو تھا نا ان سے لڑائی ہوئی بیوی سے، بیوی کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور جناب علی انہوں نے پھر خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی. اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ آ رہے ہیں منظر عام پر. بھائی دیکھو، آپ اپنی خود غلطی کرو گے تو لازم بات ہے کہ پھر تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو ہوشیاری سے آپ اپنا، اگر آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہے نا تو آپ کو ووٹ دیں گے. بھٹو صاحب کے دور میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جیل میں تھے اور وہ ٹکٹ ان کو دیا اور وہ جیتے. تو کہنا مقصد یہ ہے چیز پروڈکٹ تو ہو. آپ اگر غلط پروڈکٹ کریں گے تو لازم بات ہے. اب آپ وہ تھی دوسری ایک اور ہے ڈاکٹر، وہ اس کا نام میں بھول رہا ہوں، تو فردوس امان. آپ نہیں جانتے کہ اس کا کردار کس قسم کا ہے. اس کا صاف ظاہر لگتا ہے جھوٹ بول رہی ہے وہ. اور تو اس کو آپ نے ٹکٹ دیا، اس کو آگے بڑھایا، بھاگ گئی. اس کو ڈبو کو تو آپ نے، چلو ڈبو تو بیچارہ آج سے معصوم ہی ہے بیچارہ، وہ تو شاید بچ بھی جائے کیونکہ اس کی سفارش بہت بڑی تکڑی سفارش ہے. سفارش میں چلتا ہے یہ ملک جو ہے ہمارا پاکستان. وہ شاید بچ جائے. لیکن وہ کدھر گیا بابر امان، جو کہ وہ جادوگر کی شکل تھی، سامری جادوگر کی شکل ہے نا وہ. تو وہ کدھر گیا؟ وہ بھی بھاگ گیا ملک سے باہر. اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ بھاگ جاتے ہیں تو اس کے اندر مطلب گورنمنٹ کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ چاہے ان کے بھاگیں یا ان کے بھاگیں، دونوں کے ایکشن تو گورنمنٹ تو کبھی جو برسر اختیار ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں لیتی. میرا خیال ویک ہے بہت گورنمنٹ بھی. تو بہرحال اب جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا اب جھوٹی وہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں یہ اظہار کرنے کے لیے وہ طاقتور، ابھی بھی طاقتور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور توڑنا چاہو تو توڑ لو جتنے آدمیوں کو، اور لیکن الیکشن کا اعلان کر دو، کیونکہ جو چسکا لگ جاتا ہے نا ایک دفعہ، وہ چسکا چھوٹتا نہیں ہے. بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے الیکشن کہنے کا؟ بھائی نہیں کراؤ الیکشن، چھوڑو. اب ہم نہیں چاہتے تو نہیں چاہیں، تمہیں کیا ہے اس سے مطلب؟ آپ 1.5 سال سے برباد ہو رہا ہے اور لوگوں کو برباد کر رہے ہیں. آپ تو خیر اتنے نہیں ہوئے ہوں گے لیکن لوگ تو برباد ہو چکے ہیں نا. تو الیکشن کو تو اگر آپ خاموشی سے سمجھداری، عقل نام کی کوئی چیز نہیں آپ کے پاس، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. تو بچہ بھی اگر کھڑا کر دیں نا 10 سال کا بچہ، تو شاید وہ بھی 1-2 سیٹ تو لے ہی جائے گا پورے پاکستان سے. یہ تو آپ کو تو باجوہ صاحب کا پاؤں دبانا چاہیے، اور آپ نے دبائے بھی ویسے تو خیر. تو پھر آپ کو سیٹیں ملی اور آپ کو وزیر اعظم بھی بنایا گیا، لیکن آپ پھر چوڑے ہو گئے کہ یار نہیں، میں تو خود قابل ہوں اتنا. میں نے کرکٹ میں وہ بھی جیتا تھا انعام. ہر دفعہ وہ کرکٹ شروع کر دیتے ہیں، میں کرکٹ میں یہ تھا، میں مسلمان ہوں اور یہ پکا مسلمان ہوں، اور ٹرسٹ بنایا اور یہ کیا وہ. یونیورسٹی کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ آپ کو لوگوں کے، غریبوں کا مسئلے تو حل کرنے چاہیے تھے. اور آپ کو ایک صاحب کا میں انٹرویو پڑھا تھا یار، آپ کو تو 5 جگہوں صوبوں کے اندر وہ ملی ہوئی تھی. پنجاب میں آپ کے پاس تھی، کشمیر میں آپ کے پاس تھی، گلگت بلتستان میں آپ کے پاس تھی، اور اس میں اور جگہوں پہ بھی سب جگہ آپ کی تھی. صرف آپ سندھ کو چھوڑ کے، اور آپ کی خواہش تھی کہ سندھ کو ملے. میرا خیال ہے آپ کے کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے آپ کا. اگر آپ اس کے اندر کام کرتے صحیح طریقے سے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی لوگ جاتے جیل میں جاتے آپ کی وجہ سے. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اب نتیجہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھ لیں آپ. اب جو ہے نا یہ میں آپ کو فورس ہی کر رہا ہوں، فور کاسٹنگ جسے کہتے ہیں نا، یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہوگا یہی.
اس لیے کہ نہ تو وہ آپ کو چھوڑیں گے اور نہ آپ الیکشن بھی اپنی مرضی سے کرائیں گے، کیونکہ عدلیہ بہت کمزور ہے۔ کیونکہ ان وہ بھی جو ہے نا، جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا، ان کا بھی تو بھائی جو ہے نا، وہ تو کرپٹ، وہ تو شبنم کی عزت لوٹی تھی اس نے۔ تو پہلے تو آپ کو وہی نہیں لینا چاہیے تھا ایسا عہدہ۔ امریکہ کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر بھائی یا بہن کوئی اس چیز سے انوالو ہوگی نا، تو وہ تو اس بڑے عہدے پہ تو آ ہی نہیں سکتے وہ۔ تو یہ بیٹھے رہے وہاں پہ، خوب پیسے کمائے۔ اب ڈر رہے ہیں کیونکہ سپٹمبر میں تو دوسرا آ جائے گا، اور وہ آئے گا تو کھال کھینچے گا سب کی۔ تو اس لیے ابھی 17 تاریخ انہوں نے دے دی ہے کہ تاکہ یار جان تو چھوٹے، اور 17 جولائی دی ہے۔ اگست بیچ میں ہے، اگست ویسے ہی چھٹیوں میں ہے، 14 اگست کی چھٹیاں ہو جائیں گی، سپٹمبر میں وہ 4 سنبھال لیں گے، اور عمران خان صاحب آپ کا جو کام ہے نا وہ ادھورا رہ جائے گا، اور پھر جیل کی دیواریں ہوں گی اور قید تنہائی ہوگی اور غزلیں آپ سنیے گا منی بیگم کی۔ تو بس یہی آپ کا مستقبل ہے، کیونکہ آپ نے عوام کی بے عزتی کی، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ ہاتھ میں تسبیح، اب میں نے دیکھا کہ آپ تسبیح نکل گئی آپ کے ہاتھ سے، اچھا کیا۔ اور پھر ابھی بھی یہ آپ جو وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے کہ وہ کلمات پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں۔ یار بسم اللہ کہہ کے بس شروع کر دو، چلو بسم اللہ کر لو، لیکن یہ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں یار، اب آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں ظاہر۔ تو اب ہوگا وہی، اور اس کے بعد آپ پہ مقدمہ چلے گا، اور ابھی تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جب بہت گھٹن ہوتی ہے نا، تو بارش کا انڈیکیٹر ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ بس آج کا پروگرام اتنا ہی سا تھا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا، واچ کرنے کا۔ آپ اس کو لائک کیجیے گا اور لوگوں کو بھی بھیجیے گا، اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبائیے گا۔ بہت شکریہ، پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔